بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بغیر کسی دوائی کے ہر بیماری کا شرطیہ علاج کرنے کا عمل ہے۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان سچ ہے۔ ہزاروں لاکھوں لوگ اس عمل کے ذریعے شفا یابی حاصل کر چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ایسا عمل کہ جس کے ذریعے سے ہر بڑی سے بڑی اور لا علاج بیماری کا علاج ممکن ہے۔ ڈاکٹروں کو خدا حافظ کہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا یہ عمل کریں۔ ہر بیماری سے شفا کے لیے مجرب عمل ہے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے کلام کرنے کوہ طور پہاڑ پر جاتے تھے، ایک عورت جو کہ بے اولاد تھی، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اس بار جب خدا سے کلام کرنے جائیں تو پوچھنا کہ میری اولاد کب ہوگی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے کلام کرنے پہاڑ پر تشریف لے گئے تو انہوں نے اللہ سے کہا کہ فلاں عورت نے مجھ سے یہ سوال کرنے کو کہا تھا کہ اس کی اولاد کب ہوگی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کے نصیب میں اولاد نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ ساری بات آ کر اس عورت کو بتا دی۔ وہ عورت یہ سن کر مایوس ہو گئی۔ کچھ دن ہی گزرے تھے کہ ایک دن اس عورت کے گھر کے پاس سے ایک فقیر گزرا۔ اس نے صدا لگائی کہ جو مجھے ایک روٹی دے گا میں اس کے لیے نیک اولاد کے لیے دعا کروں گا۔ جب یہ صدا اس عورت نے سنی تو فوراً ایک روٹی اس فقیر کو دے دی۔ فقیر نے اس عورت کے لیے نیک اولاد کے لیے دعا کی اور چلا گیا۔ اللہ پاک کے فضل اور رحمت سے اور اس فقیر کی دعا کے بعد اس عورت کے ہاں اولاد ہوئی۔ وہ عورت بہت خوش ہوئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عورت کے گھر کے سامنے سے گزرے تو انہوں نے جشن کی وجہ سے دریافت کیا۔ اس عورت نے بتایا کہ اللہ نے مجھے اولاد سے نوازا ہے۔ آپ علیہ السلام نے تو کہا تھا کہ میرے ہاں اولاد کبھی نہیں ہوگی، مگر اللہ نے ایک فقیر کی دعا سے مجھے اولاد سے نواز دیا۔ حضرت جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو اللہ کے حضور حاضر ہوئے اور کہا کہ اے اللہ، بے شک تیری ہی ذات ہر عیب سے پاک ہے اور تیرے ہی قبضہ قدرت میں تمام اختیارات ہیں، لیکن یہ کیا ماجرا ہے؟ تو نے تو فرمایا تھا کہ اس عورت کی کبھی اولاد نہیں ہوگی۔ اس پر اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ، پہلے تو جا کر حلال گوشت کا ایک ٹکڑا لے آ، پھر میں تیرے سوال کا جواب دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت تلاش کیا مگر کہیں سے بھی حلال گوشت کا ٹکڑا نہیں ملا۔ وہ واپس اللہ کے حضور حاضر ہوئے اور کہا کہ اے اللہ، مجھے کہیں سے بھی حلال گوشت کا ٹکڑا نہیں ملا۔ اس پر اللہ پاک نے فرمایا کہ انسان کی گوشت کا ٹکڑا لے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ یہ تو ایک اور مشکل کام ہے، مگر اللہ کا حکم تھا اس لیے نکل پڑے۔ بہت تلاش کرنے کے بعد بھی کہیں سے انسان کے گوشت کا ٹکڑا نہ ملا۔ وہ تلاش کرتے کرتے ایک جنگل میں پہنچ گئے۔ اس جنگل میں وہی فقیر بیٹھا تھا جس نے اس عورت کے لیے دعا کی تھی۔ اس فقیر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی پریشانی کی وجہ دریافت کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ یہ ماجرا سن کر اس فقیر نے بولا کہ صرف ایک ٹکڑا چاہیے، کوئی چاقو ہے آپ کے پاس؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چاقو نکال کر دیا۔ چاقو لے کر اس فقیر نے اپنے جسم سے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جانے ہی لگے تھے کہ فقیر نے انہیں پکارا اور کہا کہ رک جاؤ، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کون سے حصے کا گوشت منگوایا، میں جسم کے ہر حصے سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر دیتا ہوں۔ اس فقیر نے اپنے ہاتھ سے، کاندھے سے، پیٹھ سے، جسم کے ہر حصے سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور حاضر ہوئے اور کہا کہ میں گوشت کے ٹکڑے کو لے آیا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کس کے گوشت کے ٹکڑے ہیں؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری بات بیان کر دی اور کہا کہ فلاں جنگل میں مجھے ایک فقیر ملا تھا، اسی کے جسم کے ٹکڑے ہیں۔ تب اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اس بندے نے تیرے کہنے پر میرے لیے
اپنے جسم سے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کر دے دیے تو کیا میں اس کے کہنے پر اس عورت کو اولاد نہیں دے سکتا تھا؟ اے موسیٰ، گوشت تو تیرے جسم پر بھی تھا اور اس عورت کے لیے دعا بھی تو کر سکتا تھا، مگر تو نے نہیں کی۔ اس فقیر نے سچے دل سے دعا کی اور میں نے قبول کر لی۔ بے شک خدا اپنے نیک بندوں کو عزیز رکھتا ہے۔ ناظرین، آج بیماریاں بہت عام ہو چکی ہیں، بلکہ کچھ بیماریاں تو ایسی ہیں جن کے علاج سے ڈاکٹر عاجز آ چکے ہیں اور ہزار کوششوں کے باوجود مریض کو شفا نہیں مل رہی۔ آج کے دور میں تقریباً ہر انسان کسی نہ کسی موذی مرض میں مبتلا ہے۔ بہت سے لوگ تو ایسے بھی ہوں گے جو علاج معالجے کے لیے بہت سارے پیسے خرچ کر چکے ہیں اور اب اس سے عاجز آ کر علاج چھوڑ چکے ہیں۔ ایسے ہی بھائی بہن سے ہم کہنا چاہیں گے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ایک اور علاج کا تجربہ کریں جسے اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے بیان کیا۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دنیا میں کسی کو کھانا کھلاتا ہے اللہ جنت کے گوشے اسے عطا فرمائے گا۔ جو دنیا میں کسی کو پانی پلاتا ہے اللہ رحیق المختوم کی خالص شراب جنت میں اسے پلائے گا۔ جو کسی مسلمان کو دنیا میں لباس پہناتا ہے اللہ پاک اسے جنت کی خلطیں فاخرہ سبز رنگ کے پہنائیں گے جس کو دیکھ کر ہر بندہ رقص کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو فرمایا تھا کہ ایک عورت جو تھی جو بدکار، وہ نبی اسرائیل کے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، ایک کتے کو دیکھا کہ وہ پیاسا ہے اور قریب تھا کہ وہ پیاس کی شدت سے ہلاک ہو جاتا۔ وہ کتا اپنی زبان سے زمین کی گیلی مٹی کو چاٹ رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر عورت نے اپنا دوپٹہ اتارا، اپنے موزے سے باندھا، کنویں سے پانی نکالا، اس کتے کو پانی پلا دیا تو اللہ پاک نے اس عورت کی بخشش فرما دی۔ ناظرین، اگر کتے کو پانی پلانے والی بدکار عورت کی بخشش ہو گئی تو ذرا سوچیں کہ ایک مسلمان جو نمازی ہے، جو روزے رکھنے والا ہے، توحید والا ہے، تو اگر کسی دوسرے مسلمان کی پیاس بجھانے کے لیے اسے پانی پلا دیتا ہے تو کیا اس کی بخشش نہیں ہوگی؟ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ امام حاکم جو کہ کتاب مستدرک الحاکم کے مؤلف ہیں، جب ان کے چہرے پر ایک بیماری کا ظہور ہوا، علاج کروا رہے ہیں تو ایک دن ذہن میں خیال آیا کہ میں علاج کے لیے طیب کے پاس جاتا ہوں، لیکن علاج تو میرے پاس موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، ترجمہ: اپنی بیماریوں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کرو۔ اور ان کے سامنے جب یہ حدیث پاک آئی کہ پانی کا بندوبست کرو تو آپ اٹھے اور ایک ایسی جگہ پر جا کر پانی کا بندوبست کیا جہاں پانی دستیاب نہیں تھا۔ ادھر پانی جاری ہوا، ادھر بغیر کسی دوائی کے اللہ ذوالجلال نے انہیں شفا یابی عطا فرما دی۔ ناظرین، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: یعنی صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کرو۔ اس حدیث کو امام البانی رحمۃ اللہ نے صحیح الجامع میں بیان کیا ہے۔ روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ سے ایک ایسے عارفہ کی بابت دریافت کیا جو اس کے گھٹنے میں لاحق ہو گیا تھا، جس سے وہ 7 سال سے درد میں تھا اور ہر طرح کا علاج کروا چکا تھا۔ ابن مبارک رحمۃ اللہ نے اسے کہا، جاؤ ایک کنواں کھدواؤ کیونکہ آج لوگوں کو صاف پانی کی سخت ضرورت ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہاں سے چشمہ نکلے گا تو تیرے پیر سے نکلنے والا خون خشک ہو جائے گا۔ اس آدمی نے ایسا ہی کیا، چنانچہ اس عمل سے اسے شفا مل گئی۔ ایک عبرت ناک واقعہ سعودیہ عرب کی ایک خاتون کا ہے، جسے ایک بھائی نے بیان کیا ہے کہ اسی شہر کی ایک خاتون بلڈ کینسر کی مریضہ تھی۔ اللہ اس مزمن مرض سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اسے دیکھ بھال کی ضرورت کو لے کر ایک انڈونیشی خادمہ کو بلایا گیا۔ خاتون دینار خلیق اور حسن اخلاق کی پیکر تھی۔ تقریباً خادمہ کے ایک ہفتے گزرنے کے بعد خاتون نے محسوس کیا کہ خادمہ باتھ روم میں بہت دیر تک بیٹھتی ہے اور بار بار باتھ روم میں جاتی ہے۔ ایک مرتبہ اس خاتون نے خادمہ سے بہت دیر تک باتھ روم میں بیٹھنے کا سبب دریافت کیا تو خادمہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہا کہ میں نے 20 دن قبل ایک بچہ جنا ہے۔ جب مجھے انڈونیشیا میں مکتب کی طرف سے فون آیا
تو میں نے موقع کو غنیمت سمجھا اور کام کے لیے آ گئی کہ میری مالی حالت بہت خراب چل رہی تھی اور باتھ روم میں میرے بہت دیر تک رہنے کی وجہ یہ ہے کہ میرا سینہ دودھ سے بھرا ہوتا ہے۔ باتھ روم میں بیٹھ کر دودھ کو نچوڑ کر ہلکا کرتی ہوں۔ جب خاتون کو خاتمہ کی حقیقت معلوم ہوئی تو اس نے فوراً انڈونیشیا کی ایک قریبی فلائٹ میں جگہ بک کروا دی اور ٹکٹ خرید کر اگلے 2 سال تک کی تنخواہ دیتے ہوئے اس سے کہا کہ جاؤ تم 2 سال تک بچے کو دودھ پلانا اور اس کا خیال رکھنا، شیر خوارگی کی مدت پوری ہونے کے بعد ہمارے پاس آ سکتی ہو، واپسی کی خواہش ہو تو میرا یہ فون نمبر اس پر فون کر دینا۔ خاتمہ کے سفر کے بعد کینسر کی جانچ کی تاریخ آئی۔ جب خون کی جانچ کی گئی تو بڑا تعجب ہوا کہ بلڈ کینسر کا کوئی وجود ہی نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ ڈاکٹر نے دوبارہ جانچ کرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ کئی بار جانچ کیا گیا پر نتیجہ ایک ہی تھا۔ ڈاکٹر کو بیماری سے شفا یابی پر بڑا تعجب ہوا۔ اس کے بعد الٹرا ساؤنڈ کیا گیا تو پتہ چلا کہ کینسر کی شرح بالکل 0 ہے۔ تب ڈاکٹر کو مکمل طور پر شفا یابی کا احساس ہوا۔ ڈاکٹر نے خاتون سے پوچھا اس مدت میں تم نے کیا علاج کیا؟ خاتون کا جواب تھا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کرو۔ یہ قصہ حقیقی ہے جسے بیان کرنے والے سوکھا اور نیک لوگ ہیں۔ ناظرین، اللہ والوں نے ہر دور میں اپنی مصیبت اور بیماری سے نجات کے لیے صدقہ خیرات کیا اور انہیں اس کی جسمانی اور روحانی فائدے بھی حاصل ہوئے۔ اس لیے اگر آپ نے ہر طرح کے علاج کا تجربہ کر لیا ہے اور علاج کرتے کرتے تھک چکے ہیں تو اب صدقے کے ذریعے بھی علاج کا تجربہ کریں۔ آپ نے یوں تو بہت صدقہ کیا ہوگا لیکن ابھی اس نیت سے صدقہ کریں کہ اللہ پاک ہمیں فلاں بیماری سے نجات دے یا ہمارے رشتہ دار کو فلاں بیماری سے عافیت عطا فرمائے۔ اللہ نے چاہا تو اس کا اثر ضرور دیکھیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت، توفیق، مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک ضرور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر دیجیے گا۔ شکریہ۔